نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 62 سورۃ النساء آیت نمبر 86 to 93۔ ہم نے اس لیسن کو آیت نمبر 87 تک مکمل کر لیا ہے، اب آگے سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لکم، تو کیا ہے تمہارے لیے۔ فما کا جو ما ہے یہ استفہام انکاری کے لیے آیا ہے۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سوالیہ انداز ہے پر انکار کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فما لکم، تو کیا ہے تمہارے لیے، یعنی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فی اتینی، دو گروہ ہو رہے ہو۔ یہاں مومنوں کو اختلاف کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، وہ اختلاف جو ان کے درمیان منافقوں کو لے کر ہو گیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مومن اور دوسرے منافق۔ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، لیکن منافق کا حال یہ ہے کہ وہ زبان سے تو کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن اس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مومنین جو تھے وہ منافقین کے بارے میں ایک بات کو لے کر اختلاف میں پڑ گئے تھے۔ وہ بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کے لیے نکلے تھے تو آپ کے ساتھ تقریباً 1000 لوگوں کا لشکر نکلا تھا، لیکن راستے میں ہی 300 لوگوں نے واپسی کا اعلان کر دیا کہ چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم واپس جا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس مدینہ چلے گئے، یعنی انہوں نے جنگ سے بیک آف کر لیا۔ تو احد سے واپس آ جانے والے منافقوں کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا۔ ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان منافقین کو قتل کر دینا چاہیے۔ کس بنا پر قتل کر دینا چاہیے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، جنگ کیے بغیر واپس مدینہ چلے گئے، تو ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ جبکہ دوسرے گروہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی کلمہ گو ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فما لکم فی المنافقین فی اتین، تو کیا ہے تمہارے لیے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کو جو اختلاف میں پڑ گئے تھے ان کو جواب دے رہے ہیں واللہ، اور اللہ نے ارکسہم، الٹا پھیر دیا ہے ان کو۔ ارکسہم کا جو لفظ ہے را کاف سین سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عقل کا اوندھا ہو جانا، مت ماری جانا۔ تو اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا ہے۔ ابن عباس اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں الجھا دیا ہے، یعنی انہیں غلطی میں مبتلا کر دیا ہے۔ بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی۔ یہ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کی غلطی کر گئے ہیں، اللہ نے ہی ان کو اس غلطی میں مبتلا کیا ہے۔ اور وجہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ بما کسبوا۔ بما کسبوا سے مراد یہاں پر ان کے وہ اعمال ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، کہ چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جہاد سے اعراض کرنا بھی ہے اور باطل کی اتباع کرنا بھی ہے۔ تو ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں الٹا پھیر دیا، یعنی انہیں غلطی میں مبتلا کر دیا۔ تو بہت اہم لفظ ہے یہاں پر ارکسہم۔ رکس سر کے بل اوندھا کرنا،
لفظی معنوں میں تو یہ آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ جسمانی اعتبار سے اوندھے نہیں کیے گئے تھے، معنوی اعتبار سے اوندھے کیے گئے تھے. ان کی عقل اوندھی ہو گئی تھی، ان کی مت ماری گئی تھی، یہ الجھا دیے گئے تھے، اور یہ الجھانا ان کے ہی اعمال کی شامت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان یہ کہ تہدو تم ہدایت دو، من اضل اللہ جس کو گمراہ کر دیا اللہ نے. تم چاہتے ہو اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو تم سیدھا کرو. جو شخص بھی اللہ کا راستہ چھوڑتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ کی سزا ہوتی ہے. یہی سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بھی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دراصل اللہ کی نافرمانی ہے. وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالی، فلن تو ہرگز نہیں، تجیدہ تم پاؤ گے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ. جو بھی اللہ کا راستہ چھوڑے گا اللہ اس کو گمراہ کرے گا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، یعنی تم پھر اس کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے. اب اگر آپ اس آیت کے برعکس بات کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر و بھلائی کا راستہ عطا کرے گا، جو نہیں مانے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. اور یہ گمراہی دراصل اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ودو، وہ چاہتے ہیں. ودو کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے شدید چاہت، یعنی یہ شدید چاہت رکھتے ہیں. کون شدید چاہت رکھتے ہیں؟ یہ منافقین. لو کاش تکفرو تم کفر کرو، کما کفرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا. وہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر بن جاؤ. فتکونون تو تم سب ہو جاؤ سواء برابر، تاکہ تم سب ایک جیسے ہو جاؤ. یعنی یہ جیسے اپنے لیے گمراہی پسند کرتے ہیں ویسے یہ تمہارے لیے بھی گمراہی پسند کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تم بھی انہی کی طرح کافر ہو جاؤ، تاکہ سارے برابر ہو جائیں. کس میں برابر ہو جائیں؟ اس گناہ میں برابر ہو جائیں. فلا تو نہ تتخذو تم بناؤ منہم ان میں سے، یعنی ان منافقین میں سے، اولیاء دوست. تم ان منافقین کو دوست نہیں بنا سکتے. حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، وہ ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں. جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں تب تک تم انہیں دوست نہیں بنا سکتے. یہاں ہجرت 3 معنوں میں ہے. پہلا معنی اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑنا، اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے اپنے وطن کو چھوڑ دینا، یہ اس کا پہلا معنی ہے. دوسرا معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نکلنا. اور تیسرا معنی ان کاموں سے بھی ہجرت کرنا جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں. تو جب تک یہ ہجرت نہ کریں اللہ کے راستے میں تم ان کو دوست نہیں بنانا. جب تک وہ اللہ کی راہ میں اپنے وطن کو نہ چھوڑ لیں، جب تک وہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی جنگ کے لیے نہ نکلیں، جب تک وہ ان کاموں کو نہ چھوڑ لیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. جو تیسرا معنی ہے اس بارے میں تو بخاری کی روایت بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. تو ہجرت کو یہاں اخلاص کی دلیل کہا گیا ہے کہ یہ کب مخلص مومن بنیں گے؟ جب وہ ہجرت کریں گے. تو ہجرت اخلاص کی دلیل ہے. تو جب تک یہ منافق ہجرت کر کے اپنے آپ کو خالص مومن نہیں بنا لیتے تب تک تم ان کو دوست نہیں بناؤ گے. ویسے بھی منافقین کو دوست نہیں بنانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، اور ایسا شخص جو مفاد پرست ہو وہ قابل بھروسہ نہیں ہوتا، ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا. اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو دل سے خیر خواہ ہو. جو دل سے خیر خواہ نہیں ہے وہ اچھا دوست نہیں ہو سکتا. جس کو اپنے فائدے کی پڑی ہو وہ پھر اچھا دوست نہیں بن سکتا.
اب یہ کرائیٹیریا کیوں بنایا گیا اخلاص کا؟ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، اس لیے کہ جب تک کوئی اسلام کے راستے میں قربانی نہیں کرتا اس کے اندر کا اخلاص ظاہر نہیں ہوتا. اور منافقین ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں آنے والی قربانیوں سے گھبراتے تھے، وہ قربانی کرنا نہیں چاہتے تھے. اور ایسی سچویشنز بار بار اللہ تعالی بناتے رہتے ہیں. جب بھی کوئی دین کی طرف آتا ہے اللہ اس کو بار بار آزماتا رہے گا، اس کو بار بار چیک کرتا رہے گا تاکہ یہ بات واضح ہو کہ وہ کتنا سچا ہے، کتنا مخلص ہے، کتنی قربانی کر سکتا ہے، کتنا غیر موضوع حالات میں اللہ کا بن کر دکھا سکتا ہے. اچھے حالات میں تو اللہ اللہ بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن غیر موضوع حالات میں، انفیوریبل سچویشن میں کون اللہ کا بن کر دکھاتا ہے؟ وہ سچا مسلمان ہے، وہ سچا مومن ہے. تو کتنی اہم بات اس آیت میں کی گئی، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں یعنی ہجرت نہ کریں. اور پھر وہی 3 معنی آ جائیں گے کہ اللہ کے لیے اپنے وطن کو نہ چھوڑیں، یا پھر جنگ کے لیے نہ نکلیں، یا پھر کفر کا اظہار کریں. فَإِن تَوَلَّوْا، پہلا معنی فَإِن تَوَلَّوْا کا ہجرت کو ترک کر دیں. کون سی ہجرت؟ اگر اللہ کے راستے میں اپنا وطن چھوڑنا پڑے وہ ہجرت، یا پھر جنگ کا کوئی معاملہ ہو اور یہ جنگ کے لیے نہ نکلیں. اور تیسرا معنی کفر کا اظہار کریں، یعنی جن کاموں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے، یہ اس کو کرنے والے ہوں. تو جو بھی حرام کام کرتا ہے وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے؟ کفر کا اظہار کر رہا ہے. ایک اور معنی اس میں شامل کر لیں اس اعتبار سے کہ تفسیر میں اس معنی سے اور وسعت آئے گی. اگر وہ دشمن کی فوج میں جا ملے، خواہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو. فَإِن تَوَلَّوْا کا ایک اور معنی کہ اگر وہ دشمن کی فوج کے ساتھ مل جائیں، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَخُذُوهُمْ تو پکڑو ان کو، وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ جہاں کہیں، وَجَدْتُمُوهُمْ پاؤ تم ان کو، جہاں کہیں بھی پھر تمہیں وہ ملیں ان کو تم قتل کر سکتے ہو. فَخُذُوهُمْ سے مراد یہ ہے کہ ان کو قید کر لیا جائے، اور وَقْتُلُوهُمْ سے مراد یہ ہے کہ ان کو مار دیا جائے. اور حیث وجدتموہم میں ایک اہم ترین بات ضرور اپنے پاس منشن کر لیجئے گا کہ یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، یعنی میدان جنگ میں. اب جب میدان جنگ حل میں ہو یا حرم میں ہو، حل کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر جنگ کرنا حلال ہے، اور حرم وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں جنگ کرنا الاؤ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہاں جنگ چھڑ جائے تو پھر وہاں پر بھی ان کو تم مار سکتے ہو. لیکن میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، جنگ کے دوران ہی بات ہو رہی ہے. کہیں کوئی اس کا یہ مطلب نہ لے لے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کے گلی کوچے میں کہیں مل جائے عام زندگی میں تو اس کو پکڑ کر مار ڈالو، ایسی بات نہیں ہے. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ سے مراد میدان جنگ میں ان کو مارو، پھر وہ میدان جنگ حل میں ہو یا حرم میں ہو. ٹھیک ہے، حل اور حرم واسے، حل حلال سے ہے، ایسی جگہیں جہاں جنگ ہو سکتی ہے، اور حرم وہ جگہیں جہاں جنگ نہیں ہو سکتی ویسے تو، لیکن پھر جب جنگ شروع ہو جاتی ہے، کوئی مسلط ہو جاتی ہے، تو پھر جیسے خانہ کعبہ میں جنگ نہیں ہو سکتی، حدود حرم میں جنگ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کوئی دشمن وہاں آ کر لڑنا شروع کر دے گا تو مسلمان اس کو جواب دیں گے نا. ولا اور نہ تتخذوا تم بناؤ منہم ان میں سے ولین کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار. دوبارہ سے تاکیدن کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو نہ تو تم دوست بنا سکتے ہو اور نہ ہی ان سے تم کوئی مدد لے سکتے ہو. الا الذین، مگر وہ لوگ، الذین سے مراد اب مشرکین بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں. اگر آپ یہاں اللہ کو سرکل کر لیں، اللہ حرف استثناء ہے، لیٹر آف ایکسیپشن، یعنی اب آگے ان لوگوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جن سے لڑائی نہیں ہو سکتی، جو لڑائی سے مستثنا ہیں،
جن کو ایکسیپشن دی گئی ہے. اب یہاں پر الذین سے مراد مشرکین بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں. یعنی اب کون سے ایسے مشرکین ہیں, کون سے ایسے منافقین ہیں جن سے جنگ نہیں ہو سکتی, جن کو آپ مار نہیں سکتے, قیدی نہیں بنا سکتے. پہلے وہ یصلون جو پناہ لے لیں یا جا ملے ہوں, الی قوم ایک ایسی قوم کی طرف, بینکم تمہارے درمیان, و بینہم اور ان کے درمیان, میثاق پختہ عہد ہے. یہ پختہ عہد امن کا ہے. تو پہلے وہ لوگ جو ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن کا تم سے صلح کا عہد ہو, جن سے تم نے امن معاہدہ کر رکھا ہو, تو پھر ان سے جنگ نہیں ہو سکتی. اب وہ چاہے کوئی مشرک ہو چاہے کوئی منافق ہو. وہ کن سے جا کے مل گیا ہے؟ ایسی قوم سے جا کے مل گیا ہے کہ جس سے پیس ایگریمنٹ ہوا ہے, امن معاہدہ ہوا ہے. تو جن لوگوں سے امن معاہدہ ہوتا ہے تو جیسا سلوک ان سے ایک مسلمان سٹیٹ کرے گی ویسا ہی پھر اس منافق اور اس مشرک سے بھی کرے گی جو اس سٹیٹ سے جا کے مل گیا ہے. او یا جاؤکم وہ آئیں تمہارے پاس, حصرت تنگ ہوئے, صدورہم سینے ان کے, ان یہ کہ یقاتلوکم وہ جنگ کرے تم سے, او یقاتلو یا وہ جنگ کریں قومہم اپنی قوم سے. یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ میدان جنگ میں آ جاتے ہیں, او جاؤکم آ جاتے ہیں کہاں پر؟ میدان جنگ میں, لیکن ان کے دل تنگ ہوتے ہیں, یعنی وہ تم سے لڑائی کو ناپسند کرتے ہیں. ان کے دل کس چیز سے تنگ ہوتے ہیں یہ بات آگے واضح ہو رہی ہے, ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم. نہ وہ تم سے جنگ کرنا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ مل کر وہ اپنی قوم سے لڑے. مطلب وہ لڑائی نہیں چاہتے, نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ تمہارے ساتھ مل کے اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے نہ وہ تمہارے ساتھ ہیں نہ وہ تمہارے مخالف ہیں, تو پھر ان سے بھی جنگ نہیں ہوگی. واضح؟ اگر آپ یہاں حصیرت صدورہم کے پاس چھوٹا سا ایرو بنا کے اس حصے کو بریکٹ میں لے لیں, ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم, یعنی کس چیز سے ان کے سینے تنگ ہو رہے ہیں اس بات کو آگے ہی واضح کیا جا رہا ہے. یہاں یہ سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ وہ میدان جنگ میں آ چکے ہیں لیکن لڑنا نہیں چاہتے. تو آپ اس سچویشن کو تو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں نہیں آیا لیکن وہ پیسفل رہنا چاہتا ہے تو اس سے تو جنگ ہوگی ہی نہیں. لیکن جو میدان جنگ میں آ بھی گیا ہے لیکن پھر بھی پیسفل رہنا چاہتا ہے, لڑنا نہیں چاہتا, تو پھر اس سے بھی جنگ نہیں ہوگی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لَسَلَّطَهُمْ البتہ مسلط کر دیتا ان کو, عَلَيْكُمْ تم پر. کن کو مسلط کر دیتا تم پر؟ وہ جو جنگ کرنا نہیں چاہ رہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے دل میں بھی کیا بات آ سکتی تھی, چلو لڑو ان سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اس بات پر آمادہ کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتے لَسَلَّطَهُمْ البتہ مسلط کر دیتا ان کو, عَلَيْكُمْ تم پر یعنی تم مسلمانوں پر, فَلَقَاتَلُوكُمْ پس البتہ وہ لڑتے تم سے. اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا, لیکن اس نے اپنے لطف و کرم سے ان کو تم سے دور رکھا. اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے نا کہ جو اسلام دشمن ہوتے ہیں وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کا نہ سوچیں یا وہ پیسفل رہنے کی سوچ میں ہوں. بہت اچھی بات ہے. تو ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت کا بھی اظہار کر رہے ہیں اس حصے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن پھر اگر اعتزلوکم وہ ایک طرف ہو جائیں تم سے. عزلہ کا معنی ہوتا ہے الگ ہو جانا, یعنی کنارہ کشی اختیار کریں. کس چیز سے کنارہ کشی اختیار کریں؟ جنگ کرنے سے. فلم پھر نہ یقاتلوکم وہ جنگ کریں تم سے,
یعنی وہ کنارہ کشی بھی اختیار کر رہے ہیں, کوئی جنگ نہیں کر رہے. وہ القوا, اور وہ ڈالیں یا ہاتھ بڑھائیں, الیکم تمہاری طرف یعنی تم مسلمانوں کی طرف, السلام صلح یعنی وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں, یعنی تم سے صلح کرنا چاہیں. فما تو نہیں, جعل اللہ بنایا اللہ نے, لکم تمہارے لیے, علیہم ان کے خلاف, سبیلا کوئی راستہ. پھر اگر وہ تم سے جنگ نہیں کرتے, تمہیں صلح کا پیغام بھیجتے ہیں, تو پھر تم صلح کر لو, پھر تم ان سے جنگ مت کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا کہ ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش کرو. اس کی ایک بہت بڑی مثال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کون تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. جب جنگ بدر ہوئی تو مشرکین کی طرف سے میدان جنگ میں آئے تھے, لیکن لڑنا نہیں چاہتے تھے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کو ناپسند کر رہے تھے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا تھا کہ حضرت عباس کو, جو کہ اس وقت مشرکوں میں سے تھے, کوئی مارے گا نہیں, ان کو قتل نہیں کیا جائے گا, البتہ قید کر لو. اور پھر وہ قید ہو گئے تھے اور فدیہ دے کر پھر ان کو چھوڑ بھی دیا گیا تھا. ایک ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے لوگوں سے پھر جنگ نہیں ہوگی. حالانکہ یہ اس وقت مشرک تھے, پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے. شاید اسی وجہ سے ان کا دل راضی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر. ستجدون انقریب تم پاؤ گے, اب ایک اور لوگ ہیں, آخرین کچھ دوسرے لوگوں کو, یریدون وہ چاہتے ہیں, ان یأمنوکم یہ کہ وہ امن میں رہیں تم سے, ویأمنو اور امن میں رہیں قومہم اپنی قوم سے. یہ لوگ ظاہری صورت میں تو انہی لوگوں کی طرح ہیں جن کا ذکر ابھی ابھی آپ نے پڑھا, لیکن یہ نیت کے اعتبار سے ان سے مختلف ہے. ان کی نیت کی خرابی آگے واضح کی جا رہی ہے. کلما جب کبھی, ردو وہ لوٹائے گئے, الی الفتنتی فتنہ کی طرف, یعنی قتال کی طرف. فتنے سے مراد یہاں پر جنگ ہے, اور فتنے سے مراد یہاں پر شرک بھی ہے. اور کسو الٹے لوٹا دیے گئے, فیہا اس میں. اب یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں, یہ تم سے اور اپنی قوم سے امن میں تو رہنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی نیت کی خرابی تب کھلتی ہے جب انہیں موقع ملتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں, تو یہ جنگ کرنے آ جاتے ہیں. بظاہر صورتحال کن سے ملتی جلتی ہے, جو ابھی ہم نے پیچھے ذکر پڑا, لیکن نیت کی خرابی ہے. جب مسلمانوں سے جنگ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنے سارے دعوے بھول جاتے ہیں. ان کو شرک کرنے کا موقع ملتا ہے, یہ شرک کرنے لگتے ہیں. تو اگر کوئی زبان سے کہتا رہے کہ میں یہ نہیں کروں گا اور پھر کر بیٹھے, تو زبانی دعووں کی کیا وقت ہے؟ کوئی وقت نہیں. اصل چیز تو عمل ہے, تو یہ چیز ان کے عمل میں نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَّمْ پھر اگر نہ, يَعْتَزِلُوكُمْ وہ چھوڑیں تم کو, یعنی تم سے الگ ہوں, کنارہ کش ہوں. اگر وہ تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں, وَيُلْقُوا اور نہ ڈالیں. یہ نہ ڈالیں, نہ کو ہم نے بریکٹ دیا ہے کیونکہ لم کا معنی آگے بھی چلے گا. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور نہ ڈالیں تمہاری طرف صلح. وَيَكُفُّوا اور نہ روکیں, أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو. اب چونکہ فَإِن کے بعد لم آیا ہے, تو لم کا جہاں معنی يَعْتَزِلُوكُمْ کے ساتھ کاؤنٹ ہوگا, وہاں یہ یلقو کے ساتھ بھی کاؤنٹ ہوگا اور وَيَكُفُّوا کے ساتھ بھی کاؤنٹ ہوگا. تو پھر یہ ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ پھر اگر وہ تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں, تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھوں کو جنگ سے نہ روکیں, فَخُذُوهُمْ تو پکڑو ان کو, وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو, حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم پاؤ ان کو. یعنی ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جائے گا جو پہلی صورت میں منافقین کے ساتھ کیا جانا تھا, کیونکہ یہ بدترین منافق ہیں. بظاہر تو اپنے آپ کو اچھا شو کر رہے ہیں, لیکن جب ان کو فتنے کا موقع ملتا ہے تو یہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں. فَخُذُوهُمْ تو پکڑو ان کو,
یعنی ان کو قیدی بنا لو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، یعنی جہاں بھی یہ تمہیں ملیں. پھر وہی بات میدان جنگ میں ان کو مار دو، بلکہ کافروں سے پہلے ان کو مار دو، کیونکہ یہ کفار کے ساتھ میدان جنگ میں آ گئے ہیں. کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن لڑنے مسلمانوں سے ہی آئے ہیں. یہ تو کفار سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ بدترین منافق ہے. اور اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، اسلامک ہسٹری، تو اس میں جتنا نقصان منافقوں نے مسلمانوں کو پہنچایا اتنا نقصان تو کفار نے بھی نہیں پہنچایا. اس لیے بارہا قرآن پاک میں منافقین کا ذکر آتا ہے. وَأُولَئِكُمْ، اور یہی لوگ، جعلنا بنایا ہم نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے خلاف، سلطان مبینہ حجت کھلی. پھر ایسے لوگوں کے لیے کھلی اجازت ہے. کس چیز کی اجازت ہے؟ جنگ کرنے کی. تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ امن پسندی کی 3 ممکن صورتیں ہیں. ایک کہ یا تو ایسے لوگ مسلمانوں سے صلح کر لیں، دوسرا لشکر کفار میں شامل نہ ہوں، تیسرا اگر مجبوراً جنگ کرنا پڑے یعنی شامل ہونا پڑے تو پھر اپنے ہاتھ روک کر رکھیں. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ان سے جنگ کرنا ہوگی. اتنی آیات کی تلاوت سنتے پھر انشاءاللہ آگے تفصیل لے کر جائیں گے. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.